الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال متهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من علم ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مرحبا سر مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر ہم کو عطا کیا رمضان ہے زندگی میں پھر ہم کو عطا کیا رمضان ہے اور تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے تجھ پہ حق تعالی نے نازل کیا قرآن ہے تجھ پہ حق تعالی نے نازل کیا قرآن ہے اور ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے دور دور ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے روزے دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے اور دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزے دار کو دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزے دار کو جو نہیں رکھتا روزہ وہ بڑا نادان ہے جو نہیں رکھتا روزہ وہ بڑا نادان ہے اور یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا مدتوں سے ہم سب کے دل میں یہ ارمان ہے مدتوں سے ہم سب کے دل میں یہ ارمان ہے حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام لائق قدر لائق صدر
بزرگوں نوجوانوں اور حضرات کے سامنے میں نے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب نارین اور بیعین کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے رب کائنات کچھ ناچیز کو اس کا صحیح معنی مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سمیت آپ کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل میں رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمانے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا کہ جتنا جلدی انسان کے درود پاک پڑھنے سے رب ذوالجلال ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کا کاغذ ہوتا ہے اور سونے کا قلم ہوتا ہے۔ چاندی کا کاغذ ہوتا ہے اور سونے کا قلم ہوتا ہے۔ جو شخص جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب یعنی شب جمعہ کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اس کا نام لکھتے ہیں۔ سونے کے قلم سے اور چاندی کا کاغذ ہوتا ہے۔ شب جمعہ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو فرشتے اس شخص کا نام لکھ لیتے ہیں۔ کوشش کریں شب جمعہ کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر درود پاک کے نذرانے پیش کیا کریں۔ درود پاک ایک واحد ایسا عمل ہے جس کی کوئی قید نہیں ہے، جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جب آپ کا دل چاہے، جہاں چاہے، جتنا چاہے، جتنی دیر چاہے، اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہے اور خوب برکتیں اور رحمتیں نازل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کلام پاک کو اتارا گیا، کلام پاک کا نزول ہوا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور اس مہینے میں روزہ رکھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا۔ اب اس اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اس آیت مبارکہ سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالی نے پورے کلام پاک میں کہیں بھی کسی مہینے کا لفظ کے اعتبار سے ذکر نہیں فرمایا۔ 12 مہینے ہیں، کسی کا لفظ کے اعتبار سے ذکر نہیں فرمایا۔ فقط اور فقط رمضان المبارک، رمضان کا یہ لفظ کلام پاک میں آیا ہے۔ اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، کتنی شانوں والا مہینہ ہے کہ جس کا ذکر لفظ کے اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے بھی کلام پاک کے اندر کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک یہ وہ پاک مقدس برکتوں والا، رحمتوں والا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کے اندر کلام پاک اتارا گیا۔ کلام پاک کا جو سلسلہ شروع ہوا
رمضان المبارک کی پہلی ہی تاریخ سے شروع ہوا. آسمان دنیا پر اس کلام پاک کا نزول ہو چکا. آہستہ آہستہ کم و بیش حالات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو وحی دیتا اور وہ حالات کے مطابق نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر وحی نازل ہوتی. اور کم و بیش کلام پاک 23 سال کے عرصے کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر مکمل نازل ہوا. 23 سال کے عرصے کے اندر آہستہ آہستہ کلام پاک نازل ہوا. اور اس کا جو آغاز ہے وہ رمضان مبارک ہی سے ہے اور اس کا اختتام جو ہے جو مکمل ہوا ہے وہ شب قدر یعنی رمضان مبارک ہی میں کلام پاک کا مکمل نزول ہو چکا تھا. تو یہ بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا، بڑی عظمتوں والا، بڑی شان و شوکت والا مہینہ کچھ ہی ایام کے بعد ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے. اتنا مقدس والا پاک مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں لفظ استعمال فرمایا کہ شہر رمضان الذی. رمضان یہ اصل میں عربی لغت کے اعتبار سے رمضان سے نکلا ہے. رمضان کا معنی ہوتا ہے گرمی یا جلانا، گرمی یا پھر جلانا. اب گرمی کا کس طرح سے اس کا معنی کیا گیا، وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر ماہ رمضان المبارک میں گرمی بہت شدت سے ہوا کرتی ہے، بہت شدت سے گرمی اس کے اندر ہوا کرتی ہے. اور یہ اسلامی مہینے ہمارے درمیان جو ہے 12 مہینے محرم سے لے کر ذوالحجۃ الحرام تک یہ 12 کے 12 مہینے ان کے نام رکھنے کی بھی وجہ ہے. ہر ایک کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اسلام کے اندر جو چیز جس چیز کا نام رکھا جاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، اس نام کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہے. اب یہ رمضان کو رمضان کا نام کیوں دیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بہار کا موسم آیا، تو اسے ربیع الاول کا نام دے دیا گیا. اسی طرح جب پانی جمنا شروع ہو گیا، جب سردی آنا شروع ہو گئی تو اسے جمادی الاولیٰ کا نام دے دیا گیا. اسی طرح سے جس دنوں کے اندر بہت سختی کے ساتھ گرمی تھی تو اسے رمضان کا نام دے دیا گیا. تو اس اعتبار سے اس کا نام رمضان ہے. اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر اس کا جو معنی میں نے بیان کیا ہے کہ رمضان کا معنی ہوتا ہے کہ جلانا. تو اس ماہ مقدسہ کے اندر گناہ یہ جل جاتے ہیں. ماہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے. تو اس اعتبار سے اسے رمضان کہا جاتا ہے. رمضان کے اندر کتنے 5 حرف ہیں، را، میم، دال، الف، نون. یہ 5 حرف ہیں. مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ تفسیر نعیمی کے اندر اسی آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، تفسیر فرماتے ہیں کہ را سے مراد ہے رحمت الہی. کہتے سبحان اللہ. را سے مراد ہے رحمت الہی، میم سے مراد ہے محبت الہی، دال سے مراد ہے ضامن الہی، اور پھر اس کے بعد الف سے مراد ہے امان الہی، نور سے مراد ہے نور الہی. یہ 5 کے 5 حرف کی حضرت مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ آپ نے تفسیر بیان کی. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 5 عبادتیں کثرت کے ساتھ کی جاتی ہیں. کتنی؟ 5 عبادتیں کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے. وہ 5 عبادتیں ہیں کون سی؟ نمبر 1 روزہ رکھا جاتا ہے، نمبر 2 تراویح پڑھی جاتی ہے، نمبر 3 تلاوت کلام پاک کثرت سے پڑھا جاتا ہے، نمبر 4 اعتکاف کیا جاتا ہے، اور نمبر 5 شب قدر کی رات کو ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کی جاتی ہے. تو جو شخص ماہ رمضان المبارکہ کے اندر یہ 5 عبادتیں کر لے تو اس کے لیے یہ 5 انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. تو کون سے 5 انعامات میں نے آپ کے سامنے گن کر بتا دیے. صرف ایک نیکی عام طور پر آپ دوسرے مہینے کے اندر کریں تو اسے ایک ہی ثواب دیا جاتا ہے، لیکن ماہ مبارکہ ماہ رمضان مبارک ایسا مقدس والا مہینہ ہے کہ جس کے اندر صرف آپ ایک نیکی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1500 نیکی عطا فرماتا ہے. کتنی؟ 1500 نیکی عطا فرماتا ہے. اسی طرح سے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرماتا ہے.
اور جس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نصر رحمت فرما دے تو اسے کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، اسے کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ افطاری کے وقت، غروب آفتاب کے وقت جب دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے، روزہ دار افطاری کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ افطاری کے وقت 10 لاکھ شخص کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ کتنے؟ ایک تو ہزار نہیں، ایک دو لاکھ نہیں، 10 لاکھ اللہ تبارک و تعالیٰ افطاری کے وقت روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اس شخص کو آزاد فرما دیتا ہے کہ جس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم اس پر واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے، اس کی رحمتیں تو پہاڑیں ڈھونڈ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہاڑے سے یہ طرح طرح کی راتیں عطا فرماتا ہے، یہ طرح طرح کی مہینے عطا فرماتا ہے تاکہ میرا بندہ میری طرف آئے، میری بارگاہ میں دل گڑا کر صرف ایک آنسو کو قطرہ بہا دے، سچے دل سے توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، بس یہ دیکھتا ہے بندہ چل کر میری بارگاہ میں آیا ہے، میں یہ گوارہ نہیں کرتا اسے خالی ہاتھ چھوڑ دوں، تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ کتنے 10 لاکھ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اب جب 29ویں شب آتی ہے رمضان المبارک کی، جب 29ویں شب آتی ہے تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے رمضان سے لے کر 29 رمضان تک روزانہ 10 لاکھ افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لیکن 29ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے مجموعے کے برابر ایک ہی رات میں تمام کی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ جہاں روزانہ کے طور پر 10 لاکھ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما رہا ہو، اور 29ویں شب کو ان تمام کے مجموعے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی رات میں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ پھر آگے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، فرشتوں سے یہ کہتا ہے اے گروہ ملائکہ، اب تم کیا چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، انہیں کیا عطا کیا جائے؟ فرشتے یہ کہتے عرض کرتے ہیں کہ انہیں پورا بدلہ دے دیا جائے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہی گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، گویا کہ ایسی بخشش فرما دیتا ہے کہ جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہو، ایسے پاک کو صاف کر دیتا ہے، پاک کو ستھرا کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ اتنی نعمتیں، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں عطا فرما رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کوشش کریں رمضان المبارک کے اندر جس قدر ہو سکے، جتنی زیادہ ہو سکے مصروفیات کو ترک کریں، اور مصروفیت اگر رکھنی ہے تو بارگاہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رکھیں، بارگاہ مصطفیٰ میں رکھیں۔ اگر مصروفیت رکھنی ہے تو استغفر اللہ پڑھ کر رکھیں، اگر مصروفیت رکھنی ہے کلام پاک کی کثرت سے تلاوت کر کے رکھیں، اگر مصروفیت آپ میں رکھنی ہے تو نوافل کی صورت میں، تراویح کی صورت میں نماز قضا نہ ہو، اس طرح سے آپ نے یہ مصروفیت رکھنی ہے۔ دوسری مصروفیت کو آپ کو ترک کر دینا ہے، جو آپ کے ضروری کام ہے وہ آپ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان مبارک کا بھی احترام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو پچھلے تمام انبیاء جتنے گزرے ہیں کسی بھی انبیاء کو وہ چیزیں عطا نہیں فرمائی۔ وہ چیزیں ہیں کون سی جو رب ذوالجلال کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا ہوئی ہے؟ وہ 5 چیزیں یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کی پہلی رات کو نظر رحمت فرما دیتا ہے تو اس شخص کو کبھی جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا، یہ ہوگی پہلی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب روزہ دار دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، سارا دن بھوک برداشت کرتا ہے، سارا دن پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، تو بھوک کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو نکل رہی ہوتی ہے رب تعالیٰ کو یہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور تیسری چیز، جب بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے کی نیت کر لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، سحری کے وقت سے لے کر افطاری کے وقت تک مسلسل 70,000 فرشتے اور کم و بیش جن کی تعداد 70,000 جو مچھلیاں ہیں
پانی کے اندر رہتے ہوئے اس روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یہ تیسری چیز. اور اسی طرح سے چوتھی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ جنت کو مزید مزین کر دو، مزید خوبصورت والی کر دو. اسی طرح سے پانچویں چیز، جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. یہ وہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو نبی علیہ السلام کو تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی اور انبیاء کو، کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوئی، یہ فقط میرا ہی خاصہ ہے. یہ نبی علیہ السلام کو تسلیم کا ہی خاصہ ہے کہ انہیں یہ 5 چیزیں عطا ہوئی اور ان کی امت یعنی یہ ہمیں عطا ہوئی ہے. تو یہ برکت والا مہینہ، عصمتوں والا مہینہ، رفعتوں والا مہینہ ہمارے درمیان چند ہی ایام کے بعد تشریف لا رہا ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، میرے محبوب کریم علیہ السلام کو رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ افطاری کے وقت 10 لاکھ افراد ایسے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے انہیں عذاب فرماتا ہے جہنم سے. لیکن رمضان المبارکہ کے اندر جو جمعہ آتا ہے، شب جمعہ، جو جمعہ کا دن آتا ہے، شب جمعہ سے لے کر جیسے ہی جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے، مغرب سے لے کر اگلے دن مغرب تک، جو پورا مسلسل 24 گھنٹے، جو پورا مسلسل ایک دن، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھڑی کے بدلے 10 لاکھ لوگوں کو، ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، انہیں عذاب فرما دیتا ہے. جو ماہ رمضان المبارکہ کے اندر جمعہ آتا ہے تو جمعہ کے ہر گھڑی کے بدلے، ہر سیکنڈ کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ افراد کو، 10 لاکھ لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے انہیں جہنم سے عذاب فرماتا ہے. تو کتنا مقدس و اعلیٰ مہینہ ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کا یہ خاصہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رمضان المبارک کا کس طرح سے استقبال فرمایا کرتے تھے، کس بے چینی سے ان کا احترام کیا کرتے تھے اور رمضان مبارک کا اہتمام کیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، رمضان مبارک کا مہینے کا احترام، اس کا استقبال اس طرح سے کیا کرتے تھے جس طرح میں نے پچھلے جمعہ میں حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کو جمع فرماتے. صحابہ کو جمع فرمانے کے بعد سوالیہ طور پر یہ ان سے فرماتے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے سوالیہ طور پر یہ ان سے گفتگو فرماتے اور کیا فرماتے؟ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ماذا یستقبلکم وتستقبلونا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں نہیں. حضرت عمر پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا کسی دشمن سے ہماری جنگ ہونے والی ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں نہیں. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پھر کیا وجہ ہے؟ پھر کون سی ایسی بات ہے؟ ہم کس چیز کا استقبال کریں اور ہم کس چیز سے استقبال کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں آپ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں؟ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلۃ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے. رمضان مبارک کی پہلی ہی رات ہی تمام یہ اہل قبلہ، یعنی کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں قبلہ بتایا، خانہ کعبہ کا قبلہ بتایا، تو اس پر عمل کرتے ہیں، مسلمانوں کی رہنمائی فرما رہا ہے. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی ہی رات کو، اس رات کو تمام ہی جتنے بھی گناہ گار ہیں تمام کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. اتنا مقدس و برکت والا مہینہ ہمارے درمیان چند ایام کے بعد ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے. کوشش کریں اس ماہ مقدسہ کے اندر جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ عبادت بجا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کا بھی ورد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بار میں دعا کرتے ہیں
جو کچھ میں نے آپ کے سامنے کلمات کہے اس کے اندر جس قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی ہوئی ہو رب جلال اپنی رحمت کی بدولے اس سے معاف فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے میں آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے میں آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوب عبادتیں بچا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔